سیدنا و مولانا و موانا و ملجانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والعالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الهالكين شفيعا وصلى الله وبارك وسلم عليه وعلى كل منفوع محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ درس قرآن اگر نہ تم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اور آج سے پورے 1400 سال پیشتر تم جہاں تھے وہیں پھر چلو لوٹ کر آئیے ہم اور آپ۔ کچھ عرض و معروف سے قبل مصطفیٰ جان رحمت، نوشہ بزم جنت، قاسم کنز نعمت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، حاکم ارض و سماوات، مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے سردار، مالک و مختار، غریبوں کے غمخوار، فقیروں کے مددگار، محبوب خدا نائب پروردگار، نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پڑھیں باواز بلند اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کے خلق عظیم تر نے پیام مولا سنا کے چھوڑا، نبی کے خلق عظیم تر نے پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا، اور عمر تھے غصے میں چور اتنا چلے تھے آقا کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ سکے کوئی ایسی تو بازی بن جا، اور توڑنے والے خود بنائیں گے مسجد اپنی، شرط ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرب کے ریگزار سے مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت اٹھی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے توحید و رسالت اور حق و صداقت کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے پھر دنیا میں چھا گئی۔ دوسری قوم یہ دیکھ کر حیران اور پریشان تھی کہ آخر یہ کیسی جماعت ہے، یہ جس طرف رخ موڑ لیتی ہے ساری عزتیں، ساری بلندیاں، ساری شان و شوکت اس کے ساتھ عزیزان ملت اسلامیہ رخ موڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ان کی حیرانی و پریشانی کو دور کرنے کے لیے پکار کر یہ اعلان کر رہا تھا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اقتدار چاہتے ہو، اگر اختیار چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، اگر تم شان و شوکت چاہتے ہو نا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دو، اگر تم عزت و عظمت چاہتے ہو تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا لو۔ یہی وہ پیغام تھا جس پر عمل پیرا تھا انسان، تو اس کی قسمت پر چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی بھی ناز کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ پیغام تھا جس پر عمل پیرا تھا انسان، تو اس کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کا ڈنکا پوری دنیا میں عزیزان ملت اسلامیہ بجتا تھا۔ یہی وہ پیغام تھا جس پر عمل پیرا تھا انسان، اس کی حکومت چاند کی چاندنی پر تھی، سورج کی روشنی پر تھی، تاروں کے جھرمٹ پر تھی، افشاروں کے ترنم پر تھی، آسمان کی بلندی، زمین کی
پستی دریا کی روانگی پر تھی، موجوں کی طغیانی پر تھی، پھولوں کی مہک بلبل کی چہک کلیوں کی چٹک حضرت ملت اسلامیہ کرتے کہ دنیا کی ہر شے اس کی تابع اور فرما بردار نظر آتی تھی۔ لیکن حضرات آج ہماری معاشرے کا حال کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ آج مسلمان نے اس پیغام کو فراموش کر رکھا ہے۔ آج مسلمان ہر طرح کی برائیوں کے دلدل میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج مسلمان معصیات میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔ آج مسلمان گناہوں کے آگ میں جلتا جا رہا ہے۔ آخر کب سدھرے گا مسلمان؟ آخر عزت ملت اسلامیہ آج آپ پوری کائنات عزت ملت اسلامیہ پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے تو پتہ یہ چلے گا کہ کوئی سا ملک، کوئی سا دیش، کوئی سا شہر ہو یا عزت ملت اسلامیہ، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہو، قصبہ ہو یا دیہات ہو، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج پورے روئے زمین پر مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک کوششیں جاری ہیں۔ برما کی سرزمین پر ذات ملت اسلامیہ مسلمانوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ سیریا کی سرزمین پر مسلمانوں کے خون کی ہولیاں کھیلی گئی۔ اللہ اللہ فلسطین کی سرزمین پر مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زندہ جلا دیا گیا، مسلم نوجوانوں کی لاشوں پر بلڈوزر چلوائی گئی۔ عراق کی سرزمین پر مسلمانوں سے ان کے وقار کو چھین لیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی بادشاہ کے گھرانے سے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو دنیا کو ذات ملت اسلامیہ خیرات بانٹتے تھے، لیکن آج خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں کی مسلم خواتین کی عزت کو سر راہ تار تار کیا جاتا رہا۔ وہاں کی خواتین پروردگار کی بارگاہ میں پکار پکار کر عریضہ پیش کرتی رہی کہ مولا پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، مولا پھر سے کوئی صدام حسین بھیج دے، پروردگارا پھر سے کوئی کربلا والے آقا حسین کو بھیج دے جو ہماری عزت کو تار تار ہونے سے بچا لے۔ تاریخ گواہ ہے جب کوئی نہ پہنچا ہے نا ان کی مدد کرنے کے لیے، تو آج سے تقریباً ذات ملت اسلامیہ 4-5 سال پہلے عراق کی سرزمین پر دریا ذات ملت اسلامیہ دریائے دجلہ ہے، 1100 مسلم خواتین نے کود کر دریائے دجلہ کے اندر اپنی جان دے دی۔ ذات ملت اسلامیہ جب وہاں کی گورنمنٹ نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں تو جواب ملا یہ پیغمبر اعظم مصطفیٰ کریم کی امت کی وہ پاک باز خاتون ہیں جنہوں نے اپنی جان دینا تو گوارا کیا لیکن اپنی عزت کو تار تار نہ ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ یمن کی وہ پاک سرزمین جہاں پر حضرت سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار مقدسہ عشق رسالت کی وہ داستان لکھ دی ہے جو ویسے قرنی نے کہ دنیا قیامت تک بلا نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر یمن کی اس پاک سرزمین پر 6 ماہ تک لوگوں کو کوئی گما روٹی کا ایک لقمہ میسر نہیں آیا ہے، 6 ماہ تک لوگوں کو روٹی کا ایک لقمہ میسر نہیں آیا۔ حد تو تب ہو گئی ہے جب عید جیسے مقدس دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھوڑوں کو کھلانے والی گھاس کھلائی گئی ہے۔ عزیزات ملت اسلامیہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے میرے مالک و مولا، اے خالق کائنات، آخر آج مسلمانوں پر ایسا وقت کیوں؟ آخر آج مسلمانوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آخر آج مسلم خواتین کی عزت پر حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دانش اور ذی شعور اس چیز سے واقف ہے کہ ہر چیز کا درمیان بہت بہتر ہوا کرتا ہے۔ ایسا کہ آپ پھل کو لے لیجئے کہ پھل کے اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ لذیذ نہیں ہوتا جیسا کہ درمیان کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نکلتا ہوا سورج اور ڈوبتا ہوا سورج ہر انسان اس سے آنکھ ملانے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن وہی سورج جب دن کے بیچ کے حصے میں بیچ آسمان طرف ذات ملت اسلامیہ پورے آب و تاب پورے شباب کے ساتھ پتا ہے نا، بڑی بڑی نگاہوں کا اور نظروں کا دعویٰ کرنے والے بھی اس سے نظر نہیں ملا سکتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی جوانی ہے ذات ملت اسلامیہ جب بچپنے کا عالم ہوتا ہے انسان مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، جب بڑھاپے کا عالم ہوتا ہے تب بھی مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، اپنے کام خود سے نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھا نہیں سکتا، اپنے پیروں سے چل نہیں سکتا ہے، لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ جب انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کی قوت بھی شباب پر ہوتی ہے، اس کی
طاقت بھی شباب پر ہوتی ہے، اس کی سوچ و فکر کی صلاحیت بھی شباب پر ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نگاہیں بھی تیز ہیں، سماعتیں بھی تیز ہیں، زبان میں بولنے کی طاقت بھی موجود ہے، اس لیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک جوان اگر چاہے تو حالات کا رخ بدل دیتا ہے، ایک جوان اگر چاہے تو زمین پر انقلاب برپا کر دیتا ہے، ایک جوان اگر چاہے تو کئی لوگوں کی غربت کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایک جوان اگر چاہے تو اپنی تاریخ کو آب زر سے لکھنے کے قابل بنا سکتا ہے، ایک جوان اگر چاہے تو ذات ملت اسلامیہ اپنے بل پر زمانے کا رخ بدل سکتا ہے، ایک جوان اگر چاہے تو تپتے ہوئے صحرا کو خوبصورت باغ میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے اسلام میں بھی جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے بدر کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب شرکت کی تھی نا، تب اس وقت میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ آج میری قوم کا جوان اللہ اکبر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ جوانی صرف کھیل کود کے لیے ہے، جوانی ٹائم پاس کے لیے ہے، جوانی عیاشی کے لیے ہے، جوانی معاذ اللہ لڑکیوں کے ساتھ ناجائز دوستی کے لیے ہے، ناجائز تعلقات کے لیے ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہم مایوسی کی بات نہیں کرتے، لیکن ایک دل کا دکھڑا انسان کس سے بیان کرے؟ ذات ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو جلسے اور کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں نا، وہ لطیفہ گوئی کے لیے منعقد نہیں ہوتی ہے، یہ ہنسی مذاق کے لیے منعقد نہیں ہوتی ہے، بلکہ دلوں کا درد دلوں کے اندر منتقل کرنے کے لیے ہوا کرتی ہیں، ایک احساس بیدار کرنے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ تعداد کسی کی ہے تو وہ مسلم نوجوانوں کی ہے۔ مسلمانوں کے اندر جوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں دانشوروں کے کہنے کے مطابق 65% سے زیادہ نوجوان موجود ہیں، اس لیے ہمارے ملک ہندوستان کو جوانوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کیجئے کہ جو صحابہ کرام جوان تھے، انہوں نے کیسے کیسے انقلاب برپا کیے۔ بدر میں سب سے پہلے جس جوان کو میرے نبی نے اتارا ہے، جسے دنیا مولائے کائنات کہتی ہے، 25 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی میرے رسول نے بنا کر بھیجا، اس وقت 32 سال سے زیادہ آپ کی عمر شریف نہ تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، اندلس کا فاتح طارق ابن زیاد، یہ بھی کوئی بوڑھا نہیں تھا بلکہ یہ جوان ہے۔ لیکن میری ملت کے نوجوانوں، سندھ کا فاتح محمد ابن قاسم سے 17 یا 18 سال کا جوان ہے۔ آج ہمیں احساس کرنا ہوگا، علماء ممبر سے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، خطبہ ممبروں سے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عراق لٹ چکا، شام تباہ ہو گیا، اور اللہ اکبر کشمیر کی سرزمین پر جو مظالم ہے وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، شریعت پر جو حملہ ہے سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جوان ہونے کے باوجود اسلام پر یہ وقت کیوں، مسلمانوں پر یہ وقت کیوں، شریعت پر یہ وقت کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے اس قوم کو کبھی کوئی کچل نہیں سکتا، اور جس قوم کا نوجوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے اس کو کبھی اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، آج قوم کا جوان سو رہا ہے، اس لیے کہ جس قوم کا جوان شراب کے نشے میں ڈوب جائے اس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس قوم کا جوان گانجا اور چرس پی کر سٹوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہو اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو اور بازار ہی میں بکتی ہوئی نظر آئے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت ذات ملت اسلامیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اقبال نے دنیا کو ایک فکر دی تھی، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ حضرات، مسلمانوں پر یہ وقت نہ آتا اگر مسلمان اپنا وقار نہ کھوتے، مسلمان اپنا مزاج نہ کھوتے، مسلمان اپنی حضرات مسلمانوں پر یہ وقت نہ آتا اگر مسلمان اپنا وقار نہ کھوتے، مسلمان اپنا اصل مقصد نہ بھولتے نا، تو مسلمانوں پر یہ وقت نہ آتا۔ حضرات، تاریخ تو اٹھائیے، جب مسلمان عبادت گزار تھا، جب مسلمان نمازوں کا پابند تھا، جب مسلمان قرآن کی تلاوت کا پابند تھا، جب مسلمان کی راتیں مصلوں پر گزرا کرتی تھی، جب مسلمان کی راتیں قرآن کو سینے سے لگا کر گزرا کرتی تھی نا، مسلمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی، پوری دنیا مسلمان کی تابع نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر، آج ہمارے ماحول کا حال دیکھیں، ہمارا ماحول دیکھیے، آج ہمارے ماؤں کا، ہماری بچیوں کا، ہماری شہزادیوں کا، ہماری بہنوں کا حال دیکھیے۔ اللہ اللہ، جب مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو نعت مصطفیٰ سنا سنا کر دودھ پلایا کرتی تھی، ان کی پرورش کیا کرتی تھی، ان کی تربیت کیا کرتی تھی، جب بچہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا کرتا تھا، جب بچہ صدام حسین پیدا ہوا کرتا تھا، تب بچہ بغداد والا غوث پیدا ہوا کرتا تھا، تب بچہ اجمیر
والا غریب نواز پیدا ہوا کرتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، مصطفیٰ کریم پر درود پڑھا کرتی تھی، تہجد وہ پڑھتی تھی، اشراق وہ پڑھتی تھی، چاشت وہ پڑھتی تھی، نمازیں ان کی مکمل ہوا کرتی تھی، راتیں ان کی مسلوں پر گزرا کرتی تھی۔ لیکن آج حضرات ملت اسلامیہ، آج کی ہماری مائیں بہنیں، ان کا وقت فیس بک پر گزرا کرتا ہے، ان کا وقت انسٹاگرام پر گزرا کرتا ہے۔ آج کی عورتیں سیریل اور ٹی وی دیکھ کر اپنا وقت گزارا کرتی ہیں۔ آج کی عورتیں بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو گانا سنا سنا کر، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو گانا سنا سنا کر، بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو لوریاں سنا سنا کر۔ حضرات، جب ماؤں نے بچوں کو نعت مصطفیٰ سنا سنا کر بچوں کو پالا تھا، بچوں کی پرورش کی تھی، تب بچے دین کے پہرے دار بن کر نکلتے تھے، جب بچے دین کے سپاہی بن کر نکلا کرتے تھے، تب بچے مصطفیٰ کے وفادار بن کر نکلا کرتے تھے۔ لیکن آج ماؤں نے بچوں کی تربیت گانا گا کر کی دی ہے، بچوں کو گانا گا گا کے آج ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے، تو بچے سنگر نکلا کرتے ہیں، بچے ذات ملت اسلامیہ گائیکر بنتے نظر آتے ہیں، بچے ڈانسر بنتے نظر آتے ہیں۔ وہی بچے جب بڑے ہو کر ماؤں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہی عورتیں بھاگتی ہیں مولویوں کے پاس، ثانی ملت اسلامیہ، وہی عورتیں جاتی ہیں مولویوں کے پاس تعویذ کے لیے۔ آج تم مولویوں کے پاس جاتی ہو، غلطیاں تم نے کری ہے، پرورش تم نے صحیح نہیں کری ہے۔ آزاد ملت اسلام اور نوجوانوں کا حال تو بڑا برا ہے۔ نوجوانوں کی راتیں کیسی گزرتی ہیں آپ جانتے ہیں، نوجوانوں کا وقت کیسے گزرتا ہے آج جانتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمانوں پر یہ وقت ہے نا، آج بھی مسلمانوں کو وقار مل سکتا ہے، مسلمانوں کو سکون مل سکتا ہے، مسلمانوں کو عزتیں مل سکتی ہے، شان و شوکت مل سکتی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آج بھی مسلمان سچا مسلمان ہو جائے، آج مسلمان قرآن کو سینے سے لگا کے زندگی گزارنا شروع کر دے، آج مسلمان نمازوں کا پابند ہو جائے، آج مسلمان عبادت و ریاضت کا پابند ہو جائے، آج مسلمان سنت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے، تو قسم خدا کی کوئی قوم مسلم قوم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن شرط ہے مسلمان سچا مسلمان ہو جائے۔ شاعر نے لکھا تھا نا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ سکے کوئی ایسی تو بازی بن جا، اور توڑنے والے خود بنائیں گے مسجد اپنی، شرط ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ یہ زندگی سوال یہ دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے، گر مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز مسجد آباد کیجئے۔